يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. تو کل ان امور سے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ناواقفیت کی بنیاد پر کچھ لوگ یا نوجوان یا بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا اور اب ہم سارا دن افطار کریں تو روزہ تو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ان باتوں کو بھی چند کو آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھول کر کھایا اور پیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اسے رب تعالیٰ و تبارک نے کھلایا اور پلایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں انسان بھول گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا یا وہ جامع نہیں ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، صحیح ہے، اس کا روزہ جو ہے خراب نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب تعالیٰ و تبارک کی طرف سے اسے کھلایا اور پلایا ہے، وہ اپنے روزے کو بالکل اسی طرح سے پورا کرے گا. اسی طرح سے ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ بھی آیا اور یہ روزے میں بعض اوقات زیادہ کھا پینے کی کھانے کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے بھی لوگوں کو قے وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں آیا آپ نے فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر اس روزے کی قضا ہے. تو اس میں بھی آپ نے رخصت عطا فرمائی اس قے کے لیے کہ جو خود غلبے کے ساتھ روزے دار پر آ گئی. اسی طرح حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے یا احتیاط کرنا ہے کہ اس میں بچنے ہیں لگوائے جاتے ہیں، احتلام ہے، ان تین کا ذکر کروایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کروایا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کی کہ میری آنکھوں میں مرض ہے تو میں اپنی آنکھوں میں سرما لگاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم کے اوپر یعنی ہاں اس کو اجازت دی، حالانکہ روزہ میں سرما لگا سکتے ہیں. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اب کچھ مسائل جو فقہ نے بیان فرمائے وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ بہت سو میں سے عرض کر دیے جائیں. ایک تو یہی جیسا کہ ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو وہ روزہ اسی طرح سے ہے اور اس کو پورا کیا جائے گا. اسی طرح سے فقہ نے بیان فرمایا کہ روزہ دار اگر یعنی جس کا روزہ ہے اور دوسرے روزے دار کو دیکھے یا ایک مسلمان بھائی نے کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں کھاتے اور پیتے ہوئے دیکھا تو اب وہ کیا کرے. تو اس کے لیے فقہ نے فرمایا کہ اس پر واجب ہے کہ وہ یاد دلا دے کہ بھائی روزے ہیں، آپ کا روزہ ہے. اگر یہ یاد نہیں دلایا تو وہ گناہ گار ہوا. لیکن اس کے ساتھ فقہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ روزے دار کمزور ہے اور اس کو اگر یاد نہ دلایا جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ بھی درست صحیح ہو جائے گا، ساری عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی. کمزوری کی وجہ سے تو اس کو یاد نہ دلائے تاکہ وہ کچھ کھا پی ہی لے بھول کر اور اس کا دن بھر پر عبادت بھی ہو جائے اور اس کا روزہ بھی پورا ہو جائے. لیکن اگر وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، سوانا ہے تو اس کو یاد دلا دیا جائے. بعض مشائخ نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اگر کسی ضعیف کو دیکھیں یعنی زیادہ عمر والے کو تو اس کو یاد نہ دلائے، جوان کو دیکھیں تو یاد دلا دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہوگا نا یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوگا. تو اگر کسی ضعیف کی عمر میں کس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو یاد دلا دیا جائے، یاد نہ دلایا جائے تاکہ وہ روزہ مکمل کر لے. اور جوان ہے تو اس کو یاد دلا دیا جائے. تو یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا ہمارے فقہ نے کہ اصل معاملہ تو قوت اور طاقت کا ہے کہ بعض نوجوان بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اصل معاملہ کمزوری کا ہے. تو اگر ضعیفی اور جوانی دونوں میں اگر ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آرام سے روزہ پورا کر سکتے ہیں تو ان کو یاد دلا دیا جائے. اور دونوں حالتوں میں اگر وہ کمزور ہیں تو انہیں یاد نہ دلایا جائے.
تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں یہ اجازت دی گئی. یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. ایسے ضعیف اور کمزور لوگ مردوں میں اور خواتین کہ جو اب روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی نگرانہ سالی کی وجہ سے اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں گے, تو ان کے لیے یہ حکم ہے فقہ نے بیان کروایا کہ وہ اپنے ہر ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرتے ہیں. ایسے اس کو فقہ کی زبان میں شیخ خانی کہتے ہیں, تاکہ یہ ان کا علم روزے کی طرف سے فدیہ ہوتا رہے. لیکن اس کے ساتھ فقہ نے یہ بھی بیان کروایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تبارک انہیں پھر توانائی اور طاقت عطا فرما دے کہ وہ بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں, تو یہ جو انہوں نے فدیہ دیا ہے یہ ان کا صدقہ اور خیرات ہو جائے گا اور وہ اپنے روزے بعد میں مکمل کر لیں گے. اس نیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دے دی تو ہم روزے جو ہیں پورے کر لیں گے اور رکھیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی اتنا کمزور ہے ضعیف اور شیخ فقاہی کے حکم میں کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے گا, لیکن اگر فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے, کیونکہ ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو تو جن کو ہم خود فدیہ دیتے ہیں یا زکات دیتے ہیں تو وہ اپنا فدیہ کہاں سے دیں, تو اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا, تو وہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ تبارک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی معافی ہو جائے. تو یہ بھی ذہن میں مسائل میں سے ہمارے رہے. اسی طرح سے مکھی ہے, دھواں ہے, بعض اوقات ماحول میں, سفر میں, گاڑیوں میں, بالخصوص اس کراچی جیسے شہر میں روڈ پر چلنے والے تو مکھی ہے, دھواں ہے, غبار جانے سے اگر وہ حلق میں پہنچا وہ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے کام کرنے والے ہیں, آٹے کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, چکی پیسنے کا ہے, غلے کا کام کو کر رہے ہیں, وہاں وہ چیزیں اٹھ کر ان کے حلق میں پہنچی تو اس سے روزہ جو نہیں جائے. لیکن اگر مثلاً کوئی اپنے حلق میں وہ چیز اتارے اور مثال کے طور پر اگر بتی جل رہی تھی اس کا دھواں نکل رہا تھا, اس دھوئیں کے قریب جا کر کے خود اس کو کھینچا اس نے, تو ایسی صورت سے اس کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اسی طرح سے تیل ہے یا ابھی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا, بلکہ فقہ نے بیان فرمایا کہ تیل اگر جو لگایا اتنا تیز تھا کہ اس کا اثر ہماری زبان پر آیا, یا سرما دال بات اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کا اثر بھی زبان پر محسوس ہوا, تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. پہلے میں نے شاید عرض کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ایسی صورت میں ڈراپس وغیرہ بھی ڈال سکتا ہے, لیکن آج کل تحقیق جو ہے وہ اسے منع کرتے ہیں. تو لوگ جو ڈراپ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر احتیاط یہی ہے کہ وہ صبح صحیح میں ڈال لیں اور جو وقت ہو جائے افطار جب کریں اس وقت ڈال دیں, تو یہ ایک احتیاط ہے. لیکن سرمے کے لیے آج بھی جو فقہ ہے جن کی تحقیق ہے وہ منع نہیں کرتے. سابقہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے فقہ منع کرتے تھے کہ کان میں تیل اور دوا وغیرہ نہ ڈالی جائے, لیکن آج کل اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی چیز کان میں ڈالیں تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی وہ اندر کی طرف نہیں جاتی. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ انسان سے بچے اور اس چیز کو بعد میں روزہ جب کھل جائے تو اس وقت استعمال کر لیا جائے. غسل سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے شاید کہ اس سے ہمارے روزے میں فرق پڑ گیا, ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے کان میں پانی چلا گیا یا کسی نے طریقے سے کھجایا کان کو اور پھر نکالا اور پھر اسی میں کوئی میل وغیرہ تھا دوبارہ اس طریقے سے کھجایا اور صاف کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے کلی کی اور وضو کے وقت ہمیں ایسا اکثر کرنا ہی ہے, ظاہر ہے کہ سنت ہے وضو میں کلی کرنا, تو اس سے کچھ نہ کچھ طریق ہماری زبان پر باقی رہ جاتی ہے. اس طریقے باقی رہنے سے ہی روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ پھونکتے رہتے ہیں, بار کوشش کرتے ہیں بالکل, تو اس کی ضرورت نہیں. جب آپ نے کلی کر دی پانی سارا منہ سے چلا گیا, جو طریق باقی رہ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ کھڑکی کی عادت کے بعد لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مسجد میں اگر ہے سامنے کھڑکی سے کعبے کی طرف تھوک دیتے ہیں, یہ بھی سب منع ہے. اس کو بھی حدیث شریف ہے آپ نے منع فرمایا. بلکہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں عہد مبارک میں نماز بھی پڑھاتے تھے, انہوں نے کعبے کی طرف تھوک دیا. اسی نے بادشاہ رسالت معاب میں ان کی یہ بات بیان کر دی, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو امامت سے روک دیا جائے. اور علماء نے بیان کروایا کہ وہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے مجھے امامت سے روکا, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شریعت کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھتی ہیں. یہیں سے فقہ نے یہ بھی بیان کروایا کہ ہمیں اپنے گھر جب بنائیں تو استنجا خانہ وغیرہ کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے. اسی طرح سے دانت میں یا ہمارے منہ میں کوئی خفیف سی چیز تھی, ایک چھوٹی سی معمولی سی, اور وہ دانت وغیرہ سے نکل کر
اگر اتر گئی تو جو بے معلوم سی تو اس سے بھی روزہ جو ہے نہیں جائے گا. اسی طرح سے خون نکلا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا. یہ بات عرض کر رہے تھے کہ خون آیا ذائقہ تو ہوا محسوس لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ صحیح رہے گا. بعض لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کسی مرض کی وجہ سے یا دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے یا فالج کے اثرات کی وجہ سے کہ کلام کرتے وقت گفتگو کرتے وقت ہونٹ جو ہے وہ تر ہو جاتے ہیں. کسی کے ہونٹ تر ہو گئے اور وہ اسے پی گیا ہونٹوں کے اوپر جو آیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. اسی طرح سے کسی کے رال ٹکی منہ سے کچھ رال نکلی وہ ٹکی اور وہ ٹوٹی نہیں یعنی اس کی جب سلسلہ تار کا وہ نہیں ٹوٹا اور اس نے دوبارہ وہ کھینچ کر کے واپس منہ میں لے لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے ناک میں ریچھ وغیرہ آئی اور وہ بھی اس نے کھینچ لی اوپر کی طرف تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. اسی طرح سے کھنکار وغیرہ نماز کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے ایسا کسی کے ساتھ تو وہ اگر منہ میں تھی اور وہ اگر کہ زیادہ بھی ہوئی اور وہ اس نے کھا لی تو اس سے بھی روزہ جو ہے نہیں جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی ہمیں لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے غیر ارادی طور پر ہی ظاہر ایسا ہو سکتا ہے کہ مکھی حلق میں گئی اور پتہ نہیں چلا غیر ارادی طور پر تھی نظر نہیں تھی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی کھا پی رہا تھا بھول سے کھا رہا تھا جیسے کہ لیکن اس کی جیسے کہ حدیث شریف میں اجازت دی گئی لیکن جب اسے یاد آ گیا تو یاد آتے ہی لقمہ سے چاہیے کہ وہ نکال دے گا. اگر یاد آنے کے بعد بھی وہ کھاتا رہا تو پھر روزہ اس کو جاتا رہے گا. کسی نے یاد دلایا اس کو یاد بتا دیا اور پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا تو پھر روزہ نہیں رہے گا. اسی طرح سے صبح صادق کے وقت روزے کا وقت شروع ہوتا ہے. صبح صادق تو این صبح صادق سے پہلے وہ کھا رہا تھا صبح ہو گئی یعنی وقت سحری کا ختم ہو گیا تو اس کے منہ میں جو لقمہ تھا وہ اس نے نکال دیا تو روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا. این اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے. اسی طرح سے روزے میں احتلام ہوا کسی کو یا اس نے غیبت کی تو روزہ اس سے بھی نہیں گیا. لیکن روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے بغیر بھی ہمیں اس کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کریں. قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں اس کو بہت سخت طریقے سے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. صبح احتلام کی حالت میں اگر ہوئی تو اس وقت کم سے کم کلی وغیرہ اچھی طرح سے کر کے غرغرے وغیرہ کر لے ناک میں پانی ڈال لے تاکہ اگر ڈائی نہیں ہے تو سحری کر لی اور سحری کے بعد پھر آرام سے نہا لے. کیونکہ نہانے کی حالت میں منہ میں پانی ڈالنا تو وہ حلق سے نیچے خدشہ ہوگا. غرغرے وغیرہ کرنے میں ناک میں پانی چڑھانے میں بھی خدشہ ہوتا ہے. وضو میں بھی اس کا لحاظ اور خیال رکھیں کہ مبالغہ نہ ہو کلی کرتے وقت پانی حلق سے نیچے جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ نہ ہو کہ پانی اوپر کو چلا جائے. اگر وہ دماغ کی طرف گیا یہ پیچھے گردن کی طرف کچھ احساس ہوتا ہے کہ اگر پانی اوپر چلا جائے تو اس سے روزہ جاتا رہے گا. لیکن ویسے ناک سے پانی ڈالا سنت ہے وضو کے اندر اور کلی کی تو یہ جو ہے روزہ اس سے نہیں جائے گا. لیکن وضو میں سنت ہے یہ دونوں کام اور غسل میں یہ فرض ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. تو ظاہر ہے روزے کی حالت سے پہلے کا غسل آ جائے اس پر لازم تو اس کو ان کا لحاظ اور خیال کرنا. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ تعالیٰ